محترم سید شرافت حسین شاہ صاحب قاسمی اپنی خوبصورت آواز اور انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. دعا ہے خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں، مزید ترقیاں نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، ہمارے پنڈال میں آج کی اس بزم کے خطیب شاگرد رشید حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر ارشد مصطفی صاحب فاضل منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ تشریف لا چکے ہیں. بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھتے ہوئے صرف ایک ربائی کے چند اشعار پڑھ کے مائک علامہ صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ کونین کے ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل. بآواز بلند کہہ دیئے سبحان اللہ. کونین کے ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں. معصوم اصغر تے آن محمد اکبر تو ود کے پھل نہیں. کونین کے ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں. معصوم اصغر تے آن محمد اکبر تو ود کے پھل نہیں. عباس غازی کربل دا میں کو قاسم دی بھی بھول نہیں. دلچسپ ساری کائنات رلے اقبال حسین دا مل نہیں. دلچسپ ساری کائنات رلے اقبال حسین دا مل نہیں. احباب ذی وقار، آپ کی انہی محبتوں کے اندر میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں. عظیم مذہبی اسکالر میری مراد حضرت علامہ پروفیسر ارشد مصطفی صاحب آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے خوبصورت انداز میں امام علی مقام امام الشہداء امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اپنی گلہائے عقیدت اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی عزت و وقار کے لائق صدر مجلس قبلہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق قبلہ صاحبزادہ سید تصدق حسین شاہ صاحب، قابل صد احترام علامہ عبدالرحمن نوری صاحب، قابل صد افتخار امام مسجد حضرت محترم علامہ قاری عابد صاحب، انتہائی عزت و وقار کے لائق علامہ محمد رضا طاہر صاحب، انتہائی عزت و وقار کے لائق دیگر علماء ذیشان، سادات گرامی قدر، ثنا خانان شریف لسان، اور آج کی اس محفل ذکر اہل بیت علیہ السلام میں تشریف لانے والے جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے توسل سے ماہ محرم الحرام میں اس پہلے عشرہ محرم میں ہمیشہ سے طرح اس خوبصورت محفل ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا گیا. میں محترم سید محسن شاہ صاحب، محترم حاجی لیاقت صاحب اور محترم سید احمد شاہ صاحب اور ان کی جملہ منتظمین و معاونین ہدیہ تحسن و تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا
آپ کی یہ خوبصورت کاوش اپنی جناب میں قبول فرما کر ہم سب کو سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ کی در انور کی خوبصورت نوکری اور غلامی تادم آخر عطا فرمائی. اب آپ گرامی، انسان اس دنیا میں 4 طرح کے اس کے ریلیشنز ہوتے ہیں، یعنی تعلقات کی 4 اقسام اور 4 جہتیں ہیں. اسی حوالے سے ہر انسان پر 4 طرح کے حقوق کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. ہمارے یہاں ویسے جنرلی 2 طرح کے حقوق کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں میرا آپ سب کا جو ریلیشن ہے اس دنیا میں وہ 4 طرح کا ہے. سب سے پہلے ہمارا تعلق اپنے پیدا کرنے والے رب اللہ کے ساتھ ہے. یہ پہلا تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. اس مناسبت سے، اس تعلق کی مناسبت سے ہم پر جو حقوق و فرائض لازم ہے انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا تعلق اپنی اس جان سے ہوتا ہے. جس جان پہ لگی آنکھ سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، اسی جان پہ لگے کان سے ہم سنتے ہیں، اسی جان میں موجود زبان سے ہم بولتے ہیں، اسی جان پر لگے اس ناک سے ہم سونگھتے ہیں، پکڑتے ہیں. تو یہ جو جان ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. اس کو سنوارتے ہیں، ہم اس پہ محنت کرتے ہیں. تو دوسرے حقوق ہم پر اپنی ذات اور اپنی جان کی حقوق لازم آتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارا تعلق اس باقی مخلوق اور باقی انسانیت کے ساتھ آ جاتا ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے. تو یہ جو معاشرتی لیول پر جتنے بھی ہمارے تعلقات انسانیت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان تعلقات کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں. یہ حقوق کی تیسری قسم ہے. حقوق اللہ، حقوق نفس اور پھر حقوق العباد. چوتھا تعلق ہم سب کا اس دنیا میں اس کائنات کے ساتھ ہوتا ہے جس یونیورس میں اور آپ رہ رہے ہیں. یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دھرتی، یہ لیل و نہار، یہ سورج چاند ستارے، یہ ساری کائنات جو ہے نا یہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں ہم اس کی سپورٹ کے محتاج ہیں. گھر زمین پر بناتے ہیں، چلتے زمین کے اوپر ہیں. اس ہوا میں سے آکسیجن ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں یہ کائنات سپلائی کرتی ہے. یہ سورج کی روشنی، چاند ستاروں کی چمک دمک، یہ ہماری ضرورت ہے، اس سے گروتھ ہوتی ہے. یہ جو کائنات کے ساتھ، آفاق کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. قرآن مجید نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اپنے نفس پر بھی توجہ دینی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، اور اس آفاق اور کائنات میں بھی. تو یہ جو کائنات کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے، اس حوالے سے کائنات کا بھی کوئی حق ایسا ہے جو ہمارے ذمہ لازم ہوتا ہے، اس کی ادائیگی بھی اس زندگی میں کرنا ضروری ہوتی ہے. اب آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ 4 حقوق کا جاننا اور ان کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، جس کو ہم تھوڑا ٹچ تو دیں گے اپنی گفتگو کے دوران. لیکن ہم آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ دیکھیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تربیت اور آپ کی گود سے تعلیم پانے والے اور آپ کے کندھوں کے شاہ سوار اور آپ کے لبھائے مبارک اور دہنے مبارک چوسنے والے میرے اور آپ کے آقا و مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ان چاروں حقوق کا نمائندہ بن کر کیسے ادا کیا. تھوڑا ڈیفرنٹ عنوان ہے لیکن آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا، اور آپ کے لیے جہاں اہل بیت کی محبت کا ذریعہ بنے گا وہاں آپ کو تھوڑا علم بھی نیا ملے گا. تو یہ 4 طرح کی حقوق لازم ہیں ہم پر جن کو ادا کرنا ہے. لیکن میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک ہی وقت میں ساری انسانیت اور کائنات کا نمائندہ بن کر جس طرح ان حقوق کو میرے آقا حسین ادا کر گئے، قیامت کی صبح تک حسین کے ان 4 حقوق کی ادائیگی کے درجے پر بعد از حسین کوئی نہیں پہنچ سکے. یہ میرے آقا مولا حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال ہے. اب احباب گرامی اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان کو، ہم نے بندے کو بنایا بندگی کے لیے. انسانوں اور جنوں کا مقصد زندگی اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کی حقیقت کو پانا ہے، اللہ کی بندگی سے معرفت خدا تک کا سفر طے کرنا ہے. اب احباب گرامی مقصد زندگی، مقصد حیات میں آگے اللہ کی بندگی اور بندگی سے اللہ کی حقیقت اور معرفت کو جاننا، یہ حقوق اللہ کا چیپٹر ہے. اس حقوق کے حق بندگی کو جب انسان ادا کرتا ہے تو یہ حق بندگی جب صحیح ادا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی ذات بندے سے راضی ہوتی ہے اور اس بندگی کے حق کی ادائیگی پر اللہ اس کو اپنی رضا اور محبت عطا فرماتا ہے. اب پھر اس کی اللہ کے ان حقوق کی ادائیگی کے پھر آگے 2 کمپارٹمنٹ ہیں، 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ نے بندگی کی لیکن بغیر توجہ کے، بغیر حضوری کے، بغیر شوق کے. مجبوری ہے نماز پڑھنی ہے پڑھ لی، مجبوری ہے رمضان کے روزے ہیں گھر کے سب لوگ بن رکھا ہم نے بھی رکھنا ہے. کام سارے کیے بندگی والے، تلاوت بھی کی، نفل بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھی، صدقے زکاتیں خیراتیں بھی دی، لیکن جس میں شوق چاہیے وہ نہ تھا. حکیم الامت کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میری نماز بھی حجاب. یہ سارا کچھ، یہ سجدے نمازیں پھر حجاب رہتی ہیں، یہ پردے کبھی اٹھتے نہیں ہیں. اور ان پردے پڑے رہنے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ آپ ان مساجد میں ہر روز بھی دیکھتے ہیں، نہیں تو جمعہ کے جمعہ جو آنے والے ہیں وہ یہ نظارہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جب اٹھتے ہیں، مالک سے مانگنے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کی توجہ کہاں ہوتی ہے. کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی پورے نہیں اٹھاتا، وہ آدھے اٹھاتا، کوئی ساتھ انگلیوں کو مل رہا ہوتا ہے، کوئی انہیں ہاتھوں سے آنکھیں مل رہا ہوتا ہے، اور کوئی اباسیاں لے رہا ہوتا ہے. یعنی پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. رسم ہے ہاتھ اٹھانے کی، تو مولوی صاحب مانگ رہے ہیں، آمین کہہ دیا چلو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جوتے ہوتے ہیں، بھاگنے کی فکر ہوتی ہے. یہ نوجوان طبقہ بالخصوص یہ اس کیٹیگری سے زیادہ بلانگ کرتا ہے. اب دیکھیں وہ بھی کہیں گے ہم نے جمعہ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن حق بندگی ادا ہوا؟ سوچیے. بظاہر حقوق اللہ ادا کر آئے، روزے بھی رکھے ہیں جی، نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج صدقے زکاتیں بھی دی ہیں، لیکن احباب گرامی یہ چیزیں ظاہر سے آگے نہ بڑھ سکیں. جو پردے نماز پڑھنے سے پہلے تھے نماز کے بعد بھی ویسے ہی رہے. جو بندے اور اللہ کے درمیان پردہ روزہ سے پہلا تھا، پہلے تھا، وہ روزہ کے بعد بھی ویسا ہی رہا ہے. احباب گرامی پھر اس کو کہتے ہیں عام بندگی. کیا کہتے ہیں؟
کیا کہتے ہیں؟ 3-4 بندوں کو لگتا ہے میری آواز آ رہی ہے. کہیں تو میں شاشی سے کہتا ہوں لنگر ہی کھا لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. احباب گرامی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام بندگی کہتے ہیں. پھر کچھ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی محلوں میں، انہی مسجدوں میں ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز خدا کی پڑھنی ہے تو دھیان بھی خدا کی طرف رہنا چاہیے. روزہ خدا کا رکھنا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے، تو پھر سال کے 12 مہینے کوئی نعمتیں کم بھی ہو جائیں تو کبھی شکوہ زبان پر نہ آئے. اس طرح سے روزے کی حقیقت کو پالیں. وہ بارگاہ خدا میں انفاق، زکوٰۃ، خیرات کرتے چلے جائیں. انہیں یہ گمان اور شک بھی نہیں گزرتا کہ غریب ہو جائیں گے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے کوئی گھر کے حالات تنگ ہو جائیں گے. وہ پھر سمجھتے ہیں جتنا سونا قبول کرتا چلا جائے گا اس کے کرم کی ہوائیں اتنی بڑھتی چلی جائیں گی. یہ ہوتے ہیں جو روح عبادت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہیں ہم اولیاء کہتے ہیں، انہیں ہم عرفاء کہتے ہیں، انہیں ہم بزرگان دین کہتے ہیں، انہیں ہم علماء حق کہتے ہیں، علماء ربانی کہتے ہیں، جنہیں یہ عبادت کی حقیقت سے شناسائی ہو جاتی ہے اور ان کی عبادت میں ان کی توجہ، جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی دھیان اور توجہ اس طرف رہتا ہے. احباب گرامی، اس کو عام نہیں، اس کو خاص بندگی کہتے ہیں. ہمارے ہاں 90% لوگ آپ کو عام بندگی کے اندر ہی نظر آئیں گے، باقی جو 10 بچ گئے وہ کچھ خاص بندگی کی اسٹیجز پر نظر آئیں گے. مگر آؤ میرے احباب گرامی، کربلا کی دھرتی پر سیدوں کا شاہ سوار کربلا، سیدہ زہرا کا لخت جگر پسر مولا مرتضیٰ میرے امام عالی مقام علیہ السلام جب دھرتی کربلا پہ کھڑے ہوئے تو آؤ احباب، 9 محرم کی شام آ گئی. یزیدی فوج نے پیشکشی کی، خیموں کے قریب آ گئے. جب آپ نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا ہم نے ابھی لڑائی لڑنی ہے، ابھی جنگ کرنی ہے. آؤ میرے حسین نے 1 رات کی ساری زندگی آپ نے سنا مہلت مانگی تھی. کیا کام کرنے کے لیے مہلت مانگی تھی؟ احباب گرامی، حسین پاک نے کہا تھا کہ ہم لڑنے اب ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم حق کی راہ میں ڈٹ گئے ہیں، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں، ہم رات کو بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن 1 رات کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں، زندگی بھر حسین نے نہ عام بندگی کی ہے نہ خاص بندگی کی ہے، مگر آج جو حسین نے ساری زندگی بندگی کا کمال حاصل کیا ہے، آج کی شب اس کمال بندگی کی حسین معراج پانا چاہتا ہے، معراج پانا چاہتا ہے. اور بندگی میں بھی حسین اس درجے پر تھا کہ رات ہو گئی، مصلے بچ گئے، مگر میرے امام عالی مقام نے کہا آؤ میرے سارے ساتھیوں، رات ہو گئی، میں نے چراغ بجھا دیے ہیں. کیوں؟ پتہ چلے دنیا کو کہ دن کے وقت اگر میں یہ فیصلہ کر لیتا تم مارے جاتے، تمہارا رشتہ دار، کہ تم یہ نہ سوچتے مجبور ہو گئے تھے، ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، رات کا وقت ہے. حسین تو کل کربلا کے میدان میں اپنی گردن سجدے میں کٹانے جا رہا ہے، لیکن تم بندگی کی کس نہج پر ہو، زمانے کو دکھانا ہے حسین کے یار کیسے ہوتے ہیں، حسین کے وفادار کیسے ہوتے ہیں. رات آ گئی، روشنیاں بند ہو گئی، ادھر رات کا اندھیرا، ادھر بجھتے ہوئے چراغ بجھا دیے. کہا محمد کے نواسے حسین کی ساتھ بندگی آج کمال بندگی کی طرف جانے لگی ہے. کہیں کمال بندگی میں تمہارے پاؤں پھسل نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پاؤں رک نہ جائیں، تمہارے ارادوں میں کوئی لغزش نہ آ جائے. لہذا چراغ تجھے ہوئے اندھیرا ہے، کہو تو سواری بھی اونٹنی بھی دوں گا، جاؤ تم نے جانا ہے چلے جاؤ. حسین کو ان وفاداروں کی ضرورت نہیں ہے جو جب بندگی کا اصل میدان سجے تو پیچھے دیکھ رہے ہوں. حسین ہمیشہ سوئے مولا دیکھنے کا عادی ہے، اپنا رخ پھیرنے کا عادی نہیں ہے. آؤ لوگوں، چراغ بجھ گئے، جب دوبارہ چراغ جلے، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ حسین کے یاروں میں ایک بھی یار صرف حجرے سے باہر نکلنا تو درکنار اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں. سب نے بتا دیا کہ حسین ہماری عبادت تیرے قدموں میں وہ کمال بندگی پا چکی ہے کہ قیامت تک جو تیرا یار بن جائے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جھکنا بھی مزہ اس کو
کا مزہ بھی مولا حسین سے ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسین۔ احباب گرامی، یہ کمال بندگی پڑھتے ہوئے ساتھیوں کا بھی ٹیسٹ ایگزام لیا، لیکن حسین کے ساتھی ان کی جرتوں کو، بہادریوں کو سلام، وہ کمال بندگی میں یوں پاس ہو گئے کہ انہوں نے ایک شخص نے بھی اگلے دن کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے ایک بار بھی کسی ایک ساتھی نے یہ نہیں کہا نہیں پہلے ہم نہیں، پہلے اس کو بھیجے۔ اور وہ کتنے کھڑے یار تھے، جب معرکہ کربلا 10 محرم کو شروع ہوا تو انہوں نے کہا صبح سارے 72 جانثاروں نے امام علی مقام کے سامنے جو ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حسین محمد کے بیٹے کے غلام ہیں، حسین کی غلامی قیامت تک بتانا ہے نسلوں کو کیسے ادا کی جاتی ہے۔ حسین جب تک تیرے یہ غلام، تیرے یہ وفادار، کمال بندگی تیری امامت میں حاصل کرنے والے موجود ہیں، اس وقت آل محمد کا ایک بھی پھول میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا آج سجدوں کے ساتھ حضرت کہا پڑا جاتا ہے ہم بھی غلام ہیں، ہم بھی بڑے وفادار ہیں، لیکن جب سادات پہ کوئی مشکل بنتی ہے تو لوگ صرف سوشل میڈیا پہ کمنٹ لکھ کے کہتے ہیں ہم سجدوں کے دوست ہیں، میدان میں نکلنے والے یار نظر بہت کم آتے ہیں، مگر آقا حسین کربلا کا سید وہ سید ہے جس کے 72 یاروں میں ہائے 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 حضور کی ان 72 تسبیحوں کے صدقے جو 72 یار سلیکٹ ہوئے وہ کتنے وفادار تھے کہ جب تک وہ 72 کے 72 کٹ نہ گئے انہوں نے آنگن رسول کے ایک بھی پھول کو میدان میں جانے نہیں دیا۔ یہ کمال نبی امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے یاروں کو حاصل ہوا۔ اور احباب گرامی اس بندگی کی معراج کو پا کر جب حسین سارے ساتھیوں کو قربان کر چکے، اپنے بچوں بھتیجوں بھانجوں کو قربان کر چکے، تو آخری تنہا ذوالفقار حیدری لے کر میدان میں جانے والا علی کا ببر شیر امام حسین علیہ السلام تھے۔ حسین کربلا کی چھاتی پہ کھڑے ہیں، حسین نے آخری خطبہ اپنے زبان خاص سے ارشاد فرمایا۔ احباب گرامی اس خطبے کے بعد آپ نے دعوت حق دی، اس وقت بھی یزیدیوں کو دعوت حق دینے کے بعد جب دوں بدوں لڑائی شروع ہوئی، امام علی مقام نے میں نے کربلا کے عنوان پر لکھی جانے والی تاریخ کی تقریباً ہر کتاب کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے، بڑی تحقیق سے بتا رہا ہوں کہ کربلا میں ذوالفقار جو میرے مولا حسین کے ہاتھ میں تھی اس سے کم تاریخ کے لوگوں نے لکھا 300 یزیدی مارے گئے اور زیادہ سے زیادہ لکھا 3000 یزیدی کاٹ دیے امام حسین نے، 3000 اکیلے۔ اب آپ گرامی جب یہ منظر آ گیا تو عمر صاحب ابن زیاد خولی یا شمر سلام جتنے بھی ہیں وہ پکار اٹھے، انہوں نے کہا حسین جس طرح سے 3 دن کی پیاس اور بھوک کے باوجود بھی ہمارے ایک گئے وہ کٹ گئے، 2 گئے کٹ گئے، 3 کٹ گئے، حتیٰ کہ 10 یزیدی مقابلے میں آئے مگر میرے مولا حسین کا ایک بار بھی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا حسین اس طریقے سے کاٹتا رہا ایک بھی نہیں بچے گا، آؤ سارے مل کے حملہ کرو۔ جب ساری یزیدی فوج مل کے سیدہ بطول زہرا کے لال پہ لوگوں ٹوٹ پڑی، آؤ کربلا کے سید نے اس وقت کیونکہ مدینے کے ممبر سے خطبے دیے تھے، مسجد نبوی کی اذانیں سنی تھی، وقت نماز عصر ہو گیا اور حسین کے کانوں میں، کیونکہ حسین کے کان میرے آپ کے نہیں تھے، یہ محلے میں رہ کر بھی جو اذان نہ سن سکے، حسین کے کان بڑے دور تک اللہ کی اذان سننے والے تھے۔ اذان ہوئی، حسین سے کربلا میں نہیں دیکھا 19,000 سامنے ہیں، اللہ کا حکم عبادت کا کیا ہے میدان جنگ میں، 1 رکعت ادا کرو پھر دشمن سے لڑو اور پھر
لڑ کے دوسری رکعت بعد میں ادا کرو. اب مسافر ہیں, رکعتیں تو 2 ہی پڑھنی ہیں. امام حسین نے کربلا کی چھاتی میں 20,000 فوج کے سامنے لوگوں اپنی آخری نماز بھی قضا نہ کی, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. مگر حسین ابھی کھڑا ہے, حالت قیام میں ہے. یزیدی فوج کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ آگے آ سکے. قیام مکمل ہو گیا, پہلی رکعت مکمل ہو گئی, میرا مولا حسین سے منہ میں گیا. ابھی بھی حسین کی ٹانگوں میں وہ چستی تھی کہ فوج آگے نہ بڑھ سکی. آؤ میرا مولا حسین, سیدہ زہرا کا شہزادہ, جب کربلا کی تپتی ہوئے گزار میں اپنا سر مولا کی حضوری میں رکھنے کے لیے گیا, سمر چلایا, امر ساتھ اب اگر دیر ہو گئی, 1 رکعت حسین سے پڑھنی ہے, مکمل ہونے والی ہے, ہماری خیر نہیں, تلواریں آگے بڑھاؤ, نیزے پھینکو, ارے وار کرو حسین پر, حسین سے شہید کر ڈالو. آؤ 19,000 تلواریں, تیر, نیزے چلے, اور علی کا شیر بیٹا لوگوں گھوڑے کی پشت پہ نہیں, اونٹنی پر سوار نہیں ہے, مولا کی حضوری میں ریگدار کربلا کے سجدے میں ہے. آؤ 19,000 تلواروں کے سائے میں مولا حسین نے گردن کٹا کے دنیا کو بتا دیا, تمہارا بڑے سے بڑا فقیر بھی خاص بندگی تک جا کے رک جاتا ہے. 19,000 تلواروں کے سائے میں بھی اللہ کی نماز کا سجدہ ادا کرنا, اسے حسین کے کمال بندگی کہتے ہیں. یہ کمال بندگی تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا, نہ اس کے بعد کبھی دیکھا, نہ قیامت تک دیکھے گی. تو اللہ کی بندگی کا یہ حال ہے. ہمیں تو تھوڑا سا بخار ہو جائے, نماز نہیں پڑھی, بخار سے گھر میں کوئی ایک بندہ فوت ہو جائے, کسی کا باپ, بیٹا, بھائی, لوگ نماز بھول جاتے ہیں, جی فوت کی ہوئی اسی. آؤ میرے مولا حسین نے تو 72 جانے ساروں کے بعد 19 لاشیں اہل بیت ادار کی اپنی ایک کندھے پر اٹھائی, مگر پھر بھی سجدہ اللہ کی عبادت کا قضا نہ ہونے دیا. ہم نوجوانوں سوچے ہمارے سجدے ہیں کتنے, اور آقا حسین کا ذکر کرنے چلے ہیں, نعرے لگانے چلے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں, ہم مولائی ہیں. مولا علی کی تو تیر لگ گیا پنڈلی میں, تکلیف تھی, کسی نے کہا تکلیف ہوگی, یہ نہیں نکل سکتا. مولا علی کو نماز میں کھڑا ہونے دیں, یہ کمال بندگی والی وہ نماز پڑھتے ہیں, تیر نکال بھی لیں گے, ان کا دھیان کتنا کمال پہ ادھر ہوتا ہے انہیں خبر نہیں ہوگی. اور پھر تیر نکلا, خون کے فوارے نکل گئے, سلام پھیرنے تک میرے مولا کو خبر نہیں. سلام پھیر کے کہا یہ خون کیسا؟ کہا حضور آپ کی پنڈلی سے ہم نے دونوں نے نماز تیر نکال لیا. یہ بندگی مولا علی کی, اور یہ حسین پاک کا کربلا کا سجدہ, یہ بندگی میرے مولا حسین کی. حسینیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ یہ میں سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جتنے بندے اس اجتماع میں آئے ہیں, کبھی اتنے بندے مسجد میں اللہ کی نماز کے لیے بھی آئے ہیں. حسین اور مولائی بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے. یہ عہد کرو یہاں بیٹھ کر. دوسری بات, اب احباب گرامی, یہ میں نے حق بندگی بتایا, حسین کس درجے پہ گیا, کمال بندگی بتایا. دوسرا حق انسان کی اپنی جان کا ہے. قرآن مجید سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 105, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگو اپنی, اے ایمان والو, اللہ کہہ رہا ہے اپنی جان اور اپنے وجودوں کی فکر کرو, اپنی جان کی فکر کرو. یا اللہ اپنی جان کی فکر, اس نے کہا کرنی ہے. اب اپنی جان کے پھر حقوق 2 طرح کے, ایک ظاہری حقوق ہے, ایک باطنی حقوق ہے. ظاہری حقوق کیا ہے؟ اور طلب بات ہے. 3 وقت کھانا کھانا جو آپ کھاتے ہیں یہ جسم کا حق ہے. کپڑے اپنے پہنے ہوئے ہیں یہ جسم کا حق ہے. اٹھ کے جائیں گے رات کو بستر لگا کے سو جائیں گے, آرام کرنا یہ جسم کا حق ہے. بیمار ہو جائیں اس کو دوائی دینا, اس کو صحت مند رکھنا یہ جسم کا حق ہے. آؤ بچے ہوتے ہیں انہیں اسکول بھیجنا, مدرسے بھیجنا, ایجوکیشن دینا, قرآن پڑھانا, یہ ان کا تعلیمی حق ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو ظاہری حقوق ہیں. احباب گرامی, ایک اس کے بعد باطنی حقوق اسی جسم کے.
اور وہ کیا ہے؟ اس جسم کا حق ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے جسم کے اندر موجود روح جس نے اس بدن کو زندہ رکھا ہوا ہے اس کی زندگی میں اضافہ کیا جائے، اس کی طاقت بھی بڑھائی جائے۔ جیسے کھانا کھانے سے، روٹی کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے سے روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو طاقت ہے، کیپسول دو، بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ وہ جو کیپسول ڈاکٹر دیتا ہے اس سے آپ کے جسم کو توانائی ملتی ہے، جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ آؤ احباب گرامی، اور کوئی اپنے مسل مضبوط کرنا چاہے، وہ جسم کا حق سمجھتا ہے، مجھے جم جانا چاہیے، ویٹ اٹھاتا ہے، وہاں جا کے جم لگاتا ہے، کیوں؟ جسم کا حق ہے۔ آؤ دوستان محترم، کبھی آپ نے سوچا روح کے مسل بھی بنانے ہیں؟ روح کا بھی حق ہے، روح کا جم کیسے لگائیں گے؟ روح کا جم، صبح سویرے اٹھو، مسجد میں آؤ، اللہ کی نماز پڑھ کے قرآن کھولو، قرآن کی 1-2 سپارے پڑھنا، یہ وہ جم خانہ ہے جہاں سے طاقت آپ کے جسم کو نہیں، آپ کے روح کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ باطنی حق ہے۔ اسی طریقے سے اس جسم کا حق ہے کہ اس جسم کا حق ہے، زبان کا حق ہے کہ اسے سچ بولا جائے، جھوٹ بول کے زبان کو ذلیل نہ کیا جائے۔ کان کا حق ہے کہ اس سے سچ بات سنی جائے، جھوٹ موٹ نہ سنا جائے۔ احباب گرامی، ان ہاتھوں کا حق ہے ان سے چوریاں نہ کیا جائے، ان سے ڈاکے نہ مارے جائیں، ان سے کسی کو مار پیٹ نہ کی جائے، زبان سے گالی گلوچ نہ کی جائے۔ یہ وہ حق ہیں باطنی اس وجود کے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ مگر احباب گرامی، اس سے بڑا ایک حق ہے جو حق اگر ہمیں نصیب ہو جائے اس وجود کے لیے تو یہ سارے مسئلے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زبان اچھی، کان اچھے، آؤ ہر چیز اچھی، ہاتھ پاؤں اچھے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم اس وجود کو کسی اللہ والے اہل اللہ، کسی سیدہ بطول زہرا کے شہزادے کی، کسی پاک دامن کی صحبت میں لے جائیں، ہر روز لے جائیں، ہر روز نہیں، ایک دن چھوڑ کے لے جائیں۔ آپ پورا ہفتہ نہیں لے کے جا سکتے، ہفتے میں ایک دن چلے جائیں، مگر 2 4 6 گھنٹے وقت نکالیں، کسی صاحب معرفت کی بارگاہ میں بیٹھے، کسی اللہ کے ولی کی خدمت میں بیٹھے، کسی میرے نبی کے شہزادے کی خدمت میں بیٹھے، اور بیٹھ کے اپنی عادتوں کو رنگ بدل کے اس اللہ والے کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نیک صحبت ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے، پاک لوگوں کی صحبت ہے، اس صحبت سے تمہاری روح کے اوپر پڑے ہوئے گناہوں کے داغ دھبے دھلتے چلے جائیں گے، تمہاری روح مصفا، مزکا، مجلہ ہوتی چلی جائے گی، اور یوں جسم کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جسم کے ظاہر اور باطنی حقوق میں نے بتائے ہیں۔ اب احباب گرامی، ہم میں سے 99% لوگوں کو صرف فکر ہے اپنے جسم کے حقوق کے، مگر صرف ظاہری حقوق۔ کھانا ضرور کھانا ہے، آرام ضرور کرنا ہے، علاج ضرور کروانا ہے، اسکول ضرور پڑھنا ہے، حق ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر 99% صرف یہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ 1% پیچھے وہ بندے بچ جاتے ہیں جنہیں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، سچ بھی بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا ہے۔ احباب گرامی، کسی تکلیف میں پڑے ہوئے شخص کی تکلیف دور کرنی ہے، یہ بھی ہمارا حق ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے۔ احباب، اس 1% کو یہ فکر بھی ہوتی ہے میں کسی اللہ کے صادق اور کامل، کسی نیک عارف کو تلاش کروں اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے میں تقویٰ کی دولت حاصل کروں۔ احباب گرامی، اس سے زیادہ آگے کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس جسم کا کوئی اور حق بھی ہے۔ اگر آؤ، جب کربلا کی چھاتی پر کھڑے مولا حسین کو میں دیکھتا ہوں، احباب جوانوں ذرا توجہ کرنا، میرے مولا حسین، انہوں نے اللہ کی دین کے لیے اپنے آرام بھی قربان کر دیے، مسجد نبوی کا ٹھنڈا ماحول بھی قربان کر دیا، اپنے نانا اور اپنی اماں سیدہ بطول زہرا کے روضہ اطہر کی حاضری بھی قربان کر دی۔ آؤ بیت اللہ شریف میں لوگ حج کے لیے احرام باندھ رہے ہیں اور حسین سفر کربلا باندھ رہا ہے۔ اس وجود کا ایک حق یہ ہے کہ جب تک یہ تمہارا وجود سلامت ہے، ذکر کی ایسی تاثیر اس کے اندر آئے، تلاوت کا ایسا نور اس کے اندر آئے،
نیکوں کی صحبت کا ایسا رنگ اس کے اندر آئے کہ اگر اس وجود کو راہ مولا میں قربان کرنا پڑ جائے تو یہ جسم پیچھے نہ ہٹے، کائنات ساری کھیت کے پیچھے کر بھی رہی ہو، بے سہارا بندہ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے چلا جائے، یہ حق کے نفس اور حق کے وجود اگر کوئی شوق سے ادا کرتا نظر آتا ہے تو سیدہ زہرا کا بیٹا مولا حسین تنہا۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت۔ آپ دیکھیں حسین نے یہ حق نفس کیسا ادا کیا، کہا وجود کے ٹکڑے بیٹے بھی ہوتے ہیں، وجود کو ٹکڑا خانوادہ بھی ہوتا ہے، بھانجے بھی ہوتے ہیں، بھتیجے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں۔ آؤ میرا مولا حسین نے 19 اہل بیت کی لاشیں اپنے اس جان پر اٹھا کر بتا دیا، مولا دے دھرتی میں بڑے بڑے حقوق نفس کی جنگ لڑیں گے، ان نفس کے حقوق جان کے حقوق ادا کریں گے، مگر قیامت تک محمد کی حسین نے دوسرا ثانی کہیں نہیں رہے، اس میں بھی میرے حسین کا کمال ہو گئے۔ احباب گرامی، تیسرا حق میں نے بتایا آپ کو، وہ حق ہیں ایک بندے پر دوسرے انسانوں کے حقوق، دوسرے انسانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق پر میں اب وقت کم ہے، ان حقوق کی ڈیٹیل میں جائے بغیر بتا رہا ہوں بابے گرامی۔ اس انسانیت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، اس کو جبر سے بچایا جائے، اس کو استحصال سے بچایا جائے، اس کو ہر انسانی جب استحصال کے سامنے جہال بن کے انسانوں کو ظالم و جابروں سے بچایا جائے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا حق ہے۔ مگر احباب گرامی توجہ میری طرف رکھیں گے، آج انسانیت کتنی پامال ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر، فلسطین، دائیں بائیں آپ جہاں چلے جائیں ہر طرف نگاہ دوڑائیں، انسانیت اپنے حقوق سے محروم کر دی گئی، کیوں؟ سزا ان کو دین محمد کا کلمہ پڑھنے کی مل رہی ہے۔ مگر احباب گرامی کوئی ہے جو کہے میں کربلا بساؤں گا، آؤ کوئی بات کرے بھی تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں بڑے اہم نقطے پر آپ کو لے آیا ہوں، آؤ حسین مدینے میں رہ کر کیا حق انسانیت نہیں ادا کر سکتے تھے؟ عام حقوق جو میں آپ ادا کرتے ہیں حسین سے بہتر ادا کر رہے تھے، مکے میں رہ کے بھی کر سکتے تھے، مگر حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے صرف خط لکھے تھے، اور مکے میں بڑے جید صحابہ نے کہا تھا کوفہ والے بے وفا ہیں، آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے مشکل وقت میں۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ صحابی جانتے تھے تو علی کا شہزادہ کیا حسین نہیں جانتا تھا؟ سب کو جانتے تھے، مگر یہ جان کر بھی کربلا کیوں گئے؟ اس لیے کہ انسانیت یہ نہ کہے کہ بندے اگر نہ چاہتے ہوں تو ان کے حقوق کی جنگ کیوں لڑے؟ لوگ اگر ساتھ نہ دیں، ہمارا یہی فلسفہ ہے نا کہ لوگ ساتھ نہ دیں تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حسین نے بتایا تمہارے حقوق و لباد کی انتہا، تمہارے حقوق و لباد کی جہاں انتہا ہوتی ہے، حسین کی حقوق و لباد کی ادائیگی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ لوگوں ہم حج کر کے سمجھتے ہیں بہت کچھ کر دیا، حسین نے حج کا احرام کھول دیا، حج نہ کیا۔ آؤ ساری دنیا مدینے سے ہو کے آ جا، ساری زندگی خوش ہوتی رہتی ہے، حضور کا روزہ دیکھ لیا ہے، جنت البقیع دیکھ لیا ہے، آؤ حقوق انسانی ادا کرنے کے لیے قربان جائیں۔ مدینے میں جا کر کس کو کسی اور کا حق یاد رہے گا؟ مکے میں جا کر کس کو یاد رہے گا؟ اگر مدینے اور مکے کی وہ پاکیزہ ہوائیں، وہ معطر اور منور ماحول بھی کسی کو انسانیت کے حقوں کی ادائیگی کے سے نہ روک سکے، اسے سیدہ زہرا کا بیٹا حسین انسانیت کے حقوق کا علمبردار بن کے کربلا کی چھاتی پہ کھڑے ہیں۔ احباب گرامی 10 محرم کی صبح ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، آؤ جنگ کے سائرن بجا دیے گئے، انسانیت کے حق کے جنگ، جن کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں۔
یہ کوفہ والے بے وفا اتنے بھی نہیں تھے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے. میں تو جملے دینے جا رہا ہوں بچوں سے سننا. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو مجھے بتائیے گا آپ کا سلوک کیا ہوگا. کوفہ والے 18,000 نے کیا امام مسلم کی بیعت نہیں کی تھی؟ سب کچھ کیا تھا. مگر ابن زیاد نے جب کربلا کے کنارے امام حسین کو گھیرا ڈال کے وہاں پہ خیمے لگوا دیے گئے تو ابن زیاد نے کوفہ کی ہر مسجد میں اعلان کروایا, ہر گھر کے سامنے اعلان کروایا کہ کل جنگ ہونی ہے حسین کے ساتھ ہماری, اور جو کوفی اپنی تلوار اپنی چھری اپنا کو ہتھیار لے کر جو میدان جنگ میں حسین کے مقابلے میں نہیں آئے گا اس کے سامنے اس کے بچے ذبح کر دیے جائیں گے, اس کا گھر گرا دیا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آپ کو کہہ دے آپ بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں, ہم آپ کے بچے آپ کے سامنے ذبح کریں گے, آپ کا گھر گرا دیں گے, آپ کی زمینیں چھین لیں گے, آپ کے کاروبار تہس نہس کر دیں گے, آپ کیا اس وقت جو ظالم رہے اس کی بات مانیں گے یا نہیں؟ مانیں گے. ہمیں پتا ہے اوپر سے کوئی انکار کرے گی تو پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ کہے گا بس یہ کیا کرے مجبوری تھی. آؤ اگر حسین بھی مجبوری سامنے رکھتا اور دین محمدی کے لیے میرا مولا حسین کربلا کہ دشت و ریگدار میں قیام حق نہ کرتا, قیامت تک ظالم و جابروں کے سامنے چکر لے کر حق کی جنگ لڑ کے غریبوں کو, دکھیوں کو, مجبوروں کو, مظلوموں کو حقوق دلوانے کی ریت ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی. مگر آؤ جب مجبوروں, دکھیوں, پریشانوں کی حقوق کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں تھا, اور وہ دکھی مجبور بھی اپنے بچوں کے لاشیں نہ دیکھنے کی وجہ سے, اپنے گرے ہوئے گھر ہماری آنکھیں نہ دیکھیں, ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہو چکے تھے. اس وقت جو مقابل آنے والے ہیں انہی کی نسلوں کی جان انسانیت کے حقوق کے نام پر اگر کسی نے کربلا میں لڑی تو وہ محمد عربی کا نواسا مولا حسین ہے. چوتھا اور آخری حق رہ گیا کائنات کا. حسین کتنا بڑا ہے یہ میں نے تھوڑے لفظوں میں کہانی بیان کر دی ہے, اس پہ پورا تھیسر لکھا جا سکتا ہے, پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. حق کائنات کیا ہے؟ قرآن مجید تیسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 191. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب وقت نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کائنات متضاد رویوں پہ کھڑی ہے, کائنات اپوزٹس پول پہ کھڑی ہے. لیل والنہار, رات اندھیرے کی ترجمان, دن روشنی کا ترجمان. دونوں اپوزٹ ہیں یا نہیں؟ مخالف ہیں یا نہیں؟ زمین کا اپوزٹ آسمان ہوتا ہے یا نہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض, اللہ نے بات کی اپوزٹ سے کی. واختلاف اللیل والنہار, فرمایا زمین اور آسمان میں اختلاف ہی ایک دوسرے کے الٹ ہے, لیکن لآیات لأولی الالباب, اللہ کہتا ہے جن کو عقل نصیب ہوگی انہیں پتہ چلے گا ان کائنات کے متضاد رویوں کے ہمارے لیے اسباب کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اور جب وہ سبق کسی کو سمجھ میں آ جائے گا پھر زندگی کسی اور محج پہ چلی جائے گی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, لوگوں انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا وہ کھڑا ہوتا ہے, یا وہ بیٹھا ہوتا ہے, یا وہ لیٹا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ابھی تک تم نے وہ بندگی دیکھی ہے لیٹ کے میں کہوں بندگی کرو, تم کو وہ کون سی بندگی ہے؟ میں کہوں ساری بندگی بیٹھ کے کرو, آپ کو کیسے کریں؟ آؤ نماز تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے, جھک کے, بیٹھ کے, سمجھ لیا بندگی مکمل ہو گئی. نہیں, کائنات کی حقائق کو دیکھیں. اللہ کہتا ہے یہ حقائق جب سمجھ میں آ جائیں پھر بندہ کھڑا رہے, بیٹھا ہو یا سویا ہوا ہو, ہر حال میں وہ اللہ کا صحیح ذاکر بن جاتا ہے. یذکرون اللہ, اللہ کے ذاکر کو کہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ذکر کیسے نصیب ہوگا کہ زندگی کی حالت جو بھی ہو اللہ کا ذکر جاری رہے. یہ
یہ راز آپ نے سمجھنا ہے احباب گرامی. احباب یہ کائنات کے اپوزٹ رویے, کائنات دو پول پہ کھڑی ہے یہ زمین, ایک قطب شمالی ایک قطب جنوبی. آپ کی یہ بلب جل رہے ہیں, ان کے پیچھے بھی دو ہی پول, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. دو تارے ہیں, ایک سے تو نہیں جلے, ایک کو آپ ٹھنڈی ایک کو گرم کہتے ہیں. تو یہ ٹھنڈی گرم ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے, یہ متضاد رویے ہوتے ہیں. آؤ احباب گرامی, ظلم ہے نیگیٹو رویہ تو مثبت رویہ اس کے مقابلے میں عادل ہے. جھوٹ اگر باطل رویہ ہے تو سچ حق کا رویہ ہے. آؤ اس اسلوب پہ ہر چیز کو دیکھ لیں, ہر نیگیٹو کے مقابلے میں پازیٹو ہے. اور اللہ کا کائنات میں یہ اصول رہا ہر دور میں, جب نیگیٹو طاقتوں کا کوئی نمائندہ ساری منفی طاقتیں جمع ہوئی, کوئی منفی طاقتوں کا نمائندہ بنا تو این اس کے مقابلے میں ساری مثبت طاقتیں جمع ہو کے کوئی شخص حق کا نمائندہ بن کے بھی سامنے آیا. یہ وہ اپوزٹ رویے ہیں. آؤ اگر ایک طرف باطل طاقتوں کا نمائندہ نمرود بن کے سامنے آتا ہے تو حق کا نمائندہ بن کے ابراہیم سامنے آتا ہے. اگر باطل طاقتوں کا نمائندہ فرعون بن کے سامنے آتا ہے تو لوگوں حق کا نمائندہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بن کے سامنے آتا ہے. اگر باطل طاقتوں سامراجی طاقتوں کا نمائندہ ابو جہل و ابو لہب بن کے سامنے آتے ہیں تو حق کا نمائندہ محمد عربی خود بن کے سامنے آتا ہے. یوں کائنات کے ہر دور میں حق کی طاقتوں کا بھی کوئی نمائندہ رہا, باطل کی طاقتوں کا کوئی نمائندہ رہا. اب حق کا اس کائنات کا حق کیسے ادا کرنا ہے, یا ہمیں ہر دور میں کسی حق کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا کسی باطل کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. کیوں؟ یہ دونوں پول جب برابر ہوں گے تب کائنات کا ایکویلیبریم اسٹیٹ ہوتا ہے, تب کائنات اپنے توازن پہ کھڑی ہوتی ہے. اور یہ توازن اگر قائم نہ رہے تو کائنات ایک دن میں ختم ہو جائے, برباد ہو جائے. آؤ لوگوں, ابھی محمد عربی کو حق کی نمائندگی کر کے دنیا سے جاتے ہوئے کل 50 سال گزرے تھے. خلفائے راشدین یہ 30 سال کا زمانہ بھی گزرا ہے جنہوں نے دنیا میں حق پھیلایا, سچ پھیلایا, کائنات کے امن کا جھنڈا بلند کیا. لیکن پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ساری باطل طاقتیں اکٹھی ہوئی, سارا خون خرابہ اکٹھا ہوا, سارا جبر اکٹھا ہوا, سارا ظلم اکٹھا ہوا, اور اس ظلم کا استعارہ جزید بن کر میدان میں آ گیا. پھر محمد عربی کے دین کی قدریں مثبت قدریں بدلی جانے لگیں. پھر دین کا وہ تصور جس پر حق کھڑا تھا اس میں دراریں پڑنے جانے لگیں. آؤ دنیا جو کچھ حکمران کو کرتی دیکھتی ہے کہتی ہے شاید یہی سچ ہے, یہی دین ہے. اب اگر اس وقت کوئی مثبت طاقت سامنے نہ آتی, 10 12 15 سال اگر یزیدیت سروائیو کر جاتی تو آؤ قیامت تک پھر حق شاید اس طریقے سے مجسم ہو کے سامنے نہ آ سکتا. اب ہر طرف اب اہل حق نے رخصت کے جھنڈے لگا دیے, راہ رخصت نے بھی, اہل مدینہ نے بھی, اہل مکہ نے بھی, اہل حجاز نے بھی, اہل مصر نے بھی. آؤ جہاں تک تمہیں نظر آئیں گے بڑے بڑے جین لوگ موجود تھے, مگر باطل کے مقابلے میں قیام حق کے لیے, کائنات کا یہ حق ادا کرنے کے لیے اور مثبت بول جو کائنات کو اس صحرا ٹھہرائے رکھنے کے لیے لازم تھا, اس کا کوئی نمائندہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ہر کوئی مشورہ تو دے رہا تھا مگر یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کائنات کا نظام ہم نہ اٹھے تو درم برم ہو جائے گا. اللہ کی کائنات کو لوگوں خطرہ پیدا ہو چکا تھا. یزیدیت کا وجود پورے عالم کائنات اور انسانیت کے لیے خطرے کا سبب بن چکا تھا. اس عالم میں جب ہر طرف حق کی آوازیں دب چکی تھی, آؤ میرے آپ کے حقوق کی جنگ لڑ کے کائنات کو بچانے کے لیے کوئی باطل طاقتوں کا نمائندہ اگر کثیر بن کے سامنے آیا تو اللہ نے حق کا جھنڈا حسین کے ہاتھوں میں دے کر اللہ نے اپنی رحمت کی پگڑی اکیلے تنہا پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے جس کے سر پہ رکھی وہ میرا آقا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد. احباب گرامی, کائنات کا حق مثبت طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا, لیکن مثبت طاقت تو تھی کوئی نہیں. مثبت پول تو ڈکلائن کے شکار ہو چکا تھا. واہ حسین تیری عظمت پہ قربان,
بندگی میں دیکھا تو تیرے کمال پہ تیرا ثانی کوئی نظر نہیں آیا. آؤ آؤ جب ہم نے اپنی جان کے حقوق میں دیکھا تو ہمیں حسین کا ثانی کوئی نظر نہ آیا. جب ہم نے انسانیت کے حقوق کی نمائندگی کے لیے دیکھا تو آقا حسین کا کوئی ثانی نظر نہ آیا. اور جب اللہ کی کائنات کو بچانے کا معاملہ تھا تب بھی میرے مولا حسین کا کوئی ثانی نظر. یہ حسین علیہ السلام کی ذات کی عظمت ہے. یہ 4 گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر آپ آپ گرامی اب ہم ان حقوق کی ادائیگی میں انتہا کہاں پر ہوئی. 10 محرم کی دوپہر ہے. حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے کٹ گئے. 72 جان سر قربان ہو گئے. اب باری آ گئی خان آباد آئے اہل بیت مصطفیٰ کی. آؤ جن کی طہارت بھی قرآن گواہیاں دیتا ہے. جب وہ باری آئی اب جگر اور حوصلے کی بات اب تھی. جب تک دوسروں کا باپ مرے حوصلہ رہتا ہے, اپنا مرے تو پھر پتہ چلتا ہے. دوسروں کا بیٹا مر جائے تو حوصلہ ہوتا ہے میرا بھی اپنا موجود ہے. جب اپنا بیٹے کی لاش کو بندہ دینا پڑے تب پتہ چلتا ہے ہمت کتنی ہے. آؤ جب یہ منظرنامہ کربلا میں آیا اس وقت حسین انسانیت کے اپنی جان کے اللہ کی حقوق ادا کرتے ہوئے اب کائنات کی پوری کائنات کی نمائندگی کے لیے جب کربلا کے سینے میں کھڑا ہوا. میں کہا کرتا ہوں روح مولا مرتضیٰ بھی کربلا میں ہوگی, روح بطول زہرا بھی کربلا میں ہوگی, روح محمد عربی بھی میدان کربلا میں ہوگی. اور حضور کہہ رہے ہوں گے حسین آج میرے چوسے ہوئے لعاب کی لاج رکھنا. مولا علی کہہ رہے ہوں گے بھاتری مرے میرے خون کی میرے حسین لاج رکھنا. سیدہ زہرا کہہ رہی حسین آج میرے پیے ہوئے دودھ کی لاج رکھنا. آج ساری کائنات میں خود جلوہ حق بھی دیکھ رہا ہوگا حسین کتنا مضبوط ہے, حسین کتنے قربان کروا سکتا ہے, حسین کتنے لاشیں اٹھا سکتا ہے. یہاں تو لوگوں کو اپنے ایک بیٹے کا لاشا صرف نظر آ جائے اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں. کوئی کہے بابا تیرے بیٹے کا لاشا ایک اندھا دے دے, لوگ کہتے ہیں اس کا دل نکل آئے گا, دل گر جائے گا, کلیجہ خون سے گر جائے گا, ہمت نہیں رہتی. اگر آپ ساری مقدس ہستیاں کربلا میں دیکھ رہی ہیں حسین کربلا کی چھاتی پر سب سے پہلے اپنے علی اصغر کی قربانی دیتا ہے, پھر اپنے علی اکبر جبار بیٹے کی قربانی دیتا ہے, پھر قاسم کی قربانی دیتا ہے. اور میں جب حضرت قاسم کی قربانی میں رہا ہوں وہ بھتیجا جو امام حسن کی خاص نشانی تھا. آؤ جب کربلا میں دشت سے آواز آئی حسین تو نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے, آپ نے بھتیجے کا لاشا اٹھا. حسین جب کربلا کے سینے پر لوگ پہنچے تو دیکھا لاشا مل نہیں رہا, ہر طرف گرد ہی گرد ہے. پوچھا ظالمو میرے قاسم کا لاشا کدھر کیا ہے؟ کہا حسین ذرا سواری سے اتر نیچے زمین پر بیٹھ تلاش کر تمہیں لاشا ملے گا. آؤ سیدہ زہرا کا اللہ کئی لاشیں اٹھا کر اب کربلا کی چھاتی پہ بیٹھا ہے اپنے قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے. مٹی میں ہاتھ حسین نے اپنے نازنی ہاتھ مارے تو دیکھا ایک بوٹی ہاتھ میں آئی, آگے ہاتھ مارا تو دوسری ہاتھ میں آئی. آؤ آبا گرامی اس وقت میرے حسین کے قلب سے ایک اندر سے شدت کا ایک ہوا اوپر آئی جو انسانوں کو بہا کے لے جاتی ہے. مگر قربان حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ یوں اپنے سر کے دامن میں رکھے پڑھیے تاریخ کی دمشق ابن عساکر کو اوپر نانا کی پگڑی سر پر تھی. میرے حسین نے اپنے نانا کی پگڑی اتار لی, اتار کے یوں اللہ کی بارگاہ میں اوپر اوپر کر کے زمین پہ رکھ دی. کہا مولا اگر تیری آزمائش اور امتحان ہے حسین منت نہیں کرے گا, حسین ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا کہ میری جان چھڑا دے. اگر تیری قدرت کو یہ منظور ہے کہ اپنے بیٹوں بیٹوں کی بوٹیاں کربلا سے چنوں تو دیکھ نانا کی پگڑی زمین پہ رکھ رکھو. ایک بوٹی اٹھائی آسمان کو دیکھا مولا دے کہیں حسین کے دم فرق ہو گیا, کہیں حسین کے ساتھ پوری ٹوٹا. پورے قاسم کی 72 بوٹیاں بھی لوگ بہت اگر میرے آقا حسین نے ساری کی ساری نانا کی پگڑی میں رکھی کان پہ مار کے کچھڑی باندھی. آؤ اتنے زخم کرانے والا میرا حسین اب وہ بوٹیوں والی گٹھڑی اٹھانی ہے مگر حسین کو گٹھڑی اٹھوانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تنہا زہرا کی نال نے گٹھڑی اٹھائی اپنے سر میں رکھی. جب خیموں کے بعد پہنچے سانی زہرا سیدہ زینب باہر نکلی.
اور کہنے لگی حسین تو قاسم کا بھتیجے کا لاشا اٹھانے گیا تھا، لاشا کدھر ہے؟ یہ کیا چیز ہمارے لیے کچھ کھانا مل گیا، کیا لے کر آیا ہے؟ حسین نے کہا ٹھہر گئے۔ حسین نے پگڑی اتار کے زمین پر رکھی، حضرت ثانی کے زہرا آگے بڑھی، پگڑی کھولی، ایک دل سے خوب نکلی، کہنے لگی واہ حسین تیرے صبر کو داد، قاسم کی بوٹ میں کیسے سمیٹ کے لایا؟ اتنی مشکل کربلا ہے، بیان کرنا مشکل ہے، سننا مشکل ہے، مگر جس پر بیتی اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ 19 لاش حسین اٹھا چکا ہے، اور اس کے بعد ظالموں نے کہا حسین اب آ جا تیری باری ہے۔ 19 لاشیں اکیلے اٹھا کر حسین پھر بھی ہمت نہ ہارا، زبان میں کوئی ذرا برابر بھی لکنت نہ آئی، ہاتھ نہ کانپے، ٹانگیں نہ کانپی۔ حسین دشت کربلا میں محمد عربی کے دین کے لیے اکیلا قیام جماعت کرنے والا حسین کھڑا ہے۔ اور یزیدیوں نے حملہ کیا، حسین کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ اس عالم میں 3000 یزیدیوں کو واسطے جہنم کر کے جب مولا کی نماز کے سجدے میں حسین اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آواز ہو گیا حسین کے خیموں میں بیویاں ہیں، یہ پدما بیویاں، خیمے جلا دو۔ آؤ لوگوں یہاں میں دیکھنا چاہوں گا کتنے محبین اہل بیت ہیں۔ میں اپنے مگن میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنی محویت کے عالم میں، اگر اب میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں۔ اب آپ جب خیموں کو آگ لگی، 3 دن کے پیاسی بیویاں ہیں، بیمار سجاد سے ملاوی دین ہے، لوگوں سیدہ حاجرہ کے ایک بچے کو پیاس لگی تھی، پانی نہ ملا، بچہ ایک دفعہ تڑپا، اماں خیمے سے نکل کے 7 بار اس پہاڑ کی چوٹی پہ گئی، صفا پہ 7 بار مروہ کے پہاڑ پہ گئی، میں پوچھتا ہوں تاریخ کا ایسا لفظ مجھے دکھا دو، اتنے لاشیں کٹ گئے، خون بہ گئے، مگر محمد مصطفیٰ کی کرانے کی ایک بیوی خیموں سے باہر نکل کے کسی کے سامنے خیرات مانگنے گئی ہو، پیٹ مانگنے گئی ہو؟ نہیں، اب خیمے جل چکے ہیں، دوپٹے پدما آپ چھینے جا رہے ہیں۔ کہا گیا محمد کے گھرانے کی بیٹیوں کسی کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں، تمہیں ننگے پاؤں دشت کربلا میں چلنا ہوگا۔ آؤ سیدہ زہرا کی تربیت شدہ بیویاں کربلا سے چلائی گئی، کئی میل کی مسافت میں لوگوں کوفے کا بازار ہے، کوفے کے بازاروں میں محمد عربی کی بیٹیاں ننگی اس گرم زمین پر گھوم رہی ہوگی۔ اب آبے گرامی سوچو روح مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہوگی، روح مرتضیٰ پر کیا گزر رہی ہوگی، روح سیدہ زہرا پر کیا گزر رہی ہوگی، مگر قربان ہے ان بیویوں کی ہمت اور گھر پہ بھی تب بھی صبر کا پیکر، اللہ کی رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوستان محترم کہانی یہاں ختم نہ ہوئے، یہ قافلہ یہاں سے چلا کے بازار دمشق میں لے جایا گیا، اور اب دمشق بازار ارشد مصطفیٰ کی ہمت نہیں کہ پورا پڑھ سکے، مگر 4 جملے دے کے گفتگو روکنے لگا ہوں۔ دمشق کے بازار میں حضور کے صحابی حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کا مال لے کے شام جا رہا تھا، بازار دمشق میں پہنچا، ہر طرف ڈھول بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے۔ میں آگے بڑھا کسی سے پوچھا بھائی جشن کس بات کا ہے؟ کہا محمد عربی کا حسین یزید وقت سے چکر لینے کے بلد میں آیا تھا، ہم نے کاٹ ڈالا ہے۔ یہ اس خانوادہ اہل بیت کی بیٹیاں ہم نے گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کے ننگے پاؤں چلا رہے ہیں، خوشی کا جشن یہ منایا جا رہا ہے۔ میں نے آگے کے دیکھا میزوں پہ سر میں نے پوچھا ظالمو یہ کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے مجھے بتایا گیا کہ خانوادہ محمد مصطفیٰ کے سر ہے۔ صحابی کہتے میرے بدن کو آگ لگ گئی، میں دوڑ کے آگے بڑھا، آس پاس دنیا ہی دنیا، سینٹر میں سر ہیں، ان سروں کی آگ میں نیچے بیویاں ہیں، اور لوگوں کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے ایک بیوی کے کچھ قریب پہنچ گیا، میں نے دیکھا اس بیوی نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھے ہوئے تھے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے کہا اے کامل حسین معصومہ، پتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ اس بچی نے اپنے ہاتھ لیا دیکھ کر رہی،
اس بازار کے جرمن میں ہم سے ہمارا تعارف پوچھنے والوں، میں اپنے بابا حسین کی سکینہ ہوں۔ آپ یہ رسول کی چیخیں نکل گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بی بی میں تمہاری اس وقت کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے ایک بار میں پھوپھو زینب سے تو پوچھ لوں گا۔ حضرت زینب کبریٰ سے بات کی، پیچھے ہٹی اور کہنے لگی حضرت صاحب یہ بی بی حسین کی بیٹی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے مجھے کہنے لگی تو میرے نانا کے صحابی اگر اس وقت تمہاری مدد کر سکتا ہے ان ظالم و بدبختوں کو کہو یہ سب سے اونچا سر میرے بابا حسین کا، یہ ہم سے بہت دور آگے لے جائے۔ اس نے پوچھا ان سروں کو آگے کیوں لے جائے؟ بی بی نے کہا یہ ظالم گھور گھور کے ہم محمد کی بیٹیوں کو تک رہے ہیں، بابا کا سر آگے جائے گا، یہ سر دیکھنے کے تماشے میں لگ جائیں گے، ان کی نظریں ہمارے چہروں سے ہٹ جائیں۔ آؤ لوگو یہ حدیث پڑھ کے میرا جگر چلنی ہو گیا۔ 10 محرم کے بعد محرم کے مہینے میں ان شہداء کربلا پر ڈھول بجا کر شادیانے بجا کر خوشیاں منانے والے فیصلہ ہو گیا قیامت تک یزیدی ہوں گے۔ آج مجھے حیرت عظمت ہوئی جب آنے سننا تمہارے دامن کے اندر وہ یزیدی نظر آئیں گے جو 14 صدیہ بعد بھی کہتی ہے 10 محرم کو شادیاں کر کے ڈھول بجاؤ، کون سا غم ہے، کون سی کربلا ہے؟ آؤ تم نے خود بتا دیا، تم آج بھی دھرتی پر ان ڈھول بجانے والے یزیدیوں کی بغیر نسل ہو۔ حسینی وہ ہے، ادھر کربلا کا موسم شروع ہوتا ہے، اس کا سینہ چھنچھنی ہو کے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ غلامی حسین اور وفاداری حسین کا تقاضا یہ ہے لوگوں اگر اللہ قیامت تک حسین کا غم نہیں ہونے دے رہا تم ظالموں کیوں غم کرتے ہو؟ ہم حسینی ہیں، ہمیں محبت نسل مصطفیٰ سے ہے، کسی غیر سے نہیں ہے۔ جو نسل مصطفیٰ کا ہے وہی ہمارا ہے، باقی کسی سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سادات کی نگری میں اعلان کر رہا ہوں لوگوں آؤ ان آخری جملوں میں میرے گواہ بن جاؤ، میرے ساتھوں میں ہاتھ ایک دفعہ اٹھا کے صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ تجدید عہد کرو ہم آج بھی حسین کے نوکروں کے نوکر ہیں اور قیامت تک حسین کے نوکروں کے نوکر رہیں گے، اور دعا کرنے مولا قیامت کو بھی ہمیں مولا حسین کے نوکر وفادار نوکروں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ واقعی اللہ مولا کریم آج کی محفل پاک اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ ہمیش والی زندگی تھی، وہ فانی زندگی تھی، یہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور 2 احسان ہیں، ویسے عوامل اور بھی بہت ہیں صحابہ کرام کے، لیکن یہاں محرم ہے۔ حضرت ختیجہ کے مال نے اسلام کو مضبوط کیا اور حضرت ابو طالب کی اولاد نے قربانی دے کے اسلام کو کون سا ایسا پھول ہے حضرت ابو طالب کی اولاد کا جس نے قربانی دی؟ تو حسین تو وہ ہے جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کا بابا ولیوں کا سردار ہے، جن کی ماں جنتیوں عورتوں کی سردار ہے، جن کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ انہوں نے قربانی تو دینی ہے، اور سرکار کا کمال یہ ہے جس کو شہادت کی خبر دی کبھی رب کی برگاہ میں دعا نہیں کی مولا کریم ان کو شہادت سے بچانا۔ سرکار نے پہلے یہ بتا دیا اور سب کے حق میں دعا فرمائی اور صبر کی
کی دعا کی اور کسی کے لیے یہ دعا نہ کی کہ مولا کریم ان کو شہادت دے۔ اتنی بڑی شہادت کا مقام ہے، اور یہ وہ مقام حضرت حمزہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا، آپ کی اولاد ہی کا حق ہے۔ اور ظاہر ہے جو ماننے والے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہوں گے، کہ وہ لاجپال ہے، وہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ مولا کریم آج یہ محفل پاک اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما۔ حضرت علامہ پروفیسر صاحب نے ایک اور جگہ پر بھی آج واقع میں پروگرام ہے، جانا ہے، خطاب کرنا ہے اب یہ عشاء کے بعد۔ تو ہمیشہ احمد شاہ صاحب یہ پروگرام کرتے ہیں اور بھی بے شمار کرتے ہیں، لیکن یہ قبولیت کب تک؟ یہ محرم کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ قبولیت کیا ہوتا ہے نظر آ جاتا ہے رب کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حاجی لیاقت صاحب، محسن شاہ صاحب، مولا کریم انہیں لمبی عمریں عطا فرما، سکون والی، صحت والی، ایمان والی زندگیاں لے، آخر دم تک خاتمہ بالایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ ان کے سارے گھر میں رونقیں عطا فرما دی، بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ علامہ صاحب آئے، مولا کریم انہوں نے دل کی گہرائیوں سے آج کا یہ خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے انہیں اجر نصیب فرمائے۔ اور چونکہ یہ غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو غلام کا بڑا ہی مقام ہوتا ہے، تو غلام تو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن انہیں اپنے غلاموں میں شامل کرے۔ الہی اسٹیج پر جو بیٹھے پیر صاحب، زبیر شاہ صاحب، دلدار شاہ صاحب اور جتنے حضرات ہیں، سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما، سب کی دلوں کی مرادیں پوری فرما، بیماروں کو بیماریاں شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ جو ہم نیاز کرتے بھی ہیں، نیاز کرتے بھی، یہ نیاز ہمارا اپنا فرض ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین جو ہم کر رہے ہیں، یہ وہ تو گئے جنت کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہمیں نہیں پتا کتنی عظیم درجات انہیں عطا فرمائے، حد سے زیادہ شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن یہ نیاز ہمیں بھی ساتھ لے کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جس آدمی سے بھی جتنا بھی ہو سکے یہ نیاز محرم کی لازمی پیش کرے۔ وہ زمانے جمعرات کے دن ہماری مائیں دعائیں کرتی تھیں، وہ جمعراتیں کہاں گئی؟ وہ محرم کے دنوں پورے اہل سنت والجماعت، مولا کریم اسی طرح ان کا جذبہ قائم دے فرما، اہل بیت سے اس کی محبت قائم دے فرما، اہل بیت کی غلامی میں لے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو بھی یزیدیوں سے محفوظ فرما، حسینی کا جھنڈا بلند عطا فرما۔ مولا کریم حسینیوں کو اپنی معیت عطا فرما۔ الہی سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما، اس محلے میں خیر فرما، اس مسجد کو آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ نمازوں مولا کریم صبح دوپہر شام ہر وقت یا آبادی رہے، اور نماز قائم کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ جب آئیں تو صرف پڑھ کر نہ جائیں بلکہ حق ادا کر کے جائیں نماز کا۔ سب سے عظیم آدمی وہ ہوتا ہے جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے۔ مولا کریم یہاں کے امام صاحب بھی بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہر احمد شاہ صاحب کے ہر پروگرام میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ مولا کریم انہیں بھی اپنی برگاہ میں اجر عطا فرما۔ رضا طاہر صاحب ہے، مولا کریم یہ ہر وقت تو دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا کریم انہیں بھی اپنی اہل بیت کی غلامی کو پورا منظور فرما۔ الہی یہ تو ہم اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما، اس میں برکت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اللہ مزد رزق اللہ مبارک کی وزد منہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت ورشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔